बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत के अहम इदारे के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है और इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। ये एक और अंधेर नगरी मचाना चाहते थे और अदालत ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन रसालत के मुलजिम को जहां बरी किया है, उनको ज़मानत पर रिहा किया है, वहीं पर ऐसे केसेस पर रियासत को बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हुकूमती इत्तेहादी की जेल में मज़ीद मुकदमात में तफ्तीश शुरू कर दी गई है और हुकूमती इत्तेहादी जो गिरफ्तार है और जिसको बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था अदम एतमाद के वक्त वोट डलवाने के लिए, अब वो जलील हो रहा है और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सलमान शहबाज आज पेश हुए थे एफआईए के सामने। अब मैं आपको इसके ऊपर, क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इनकलाब आ गया जी, क्या बात है जी, छा गए। एफआईए के सामने पेश हुए, एफआईए ने एक सवालनामा उनको दे दिया है, सवालनामे का जवाब आएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो कैसे? इन्होंने हिफाजती ज़मानत ली है। हिफाजती ज़मानत के बाद तरीका ये होता है, ज़मानत क्यों ली जाती है? जब मुलजिम को एफआईए या तफ्तीशी अफसरान खुद डिस्चार्ज करने को तैयार बैठे हों, उनके खिलाफ मुकदमा खारिज करने के लिए तैयार बैठे हों, पहले ज़मानत इस वजह से ली जाती है कि आपने तफ्तीश को शामिल तफ्तीश होना है, आपने तफ्तीश को ज्वाइन करना है। जब आपने तफ्तीश को ज्वाइन करना होता है तो अहम उस वक्त चीज़ ये देखी जाती है कि क्या ये मामला आगे चल सकता है, नहीं चल सकता, क्या ये केस आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। अब चूंकि इन्होंने हिफाजती ज़मानत करवाई, हिफाजती ज़मानत के बाद इन्होंने एफआईए की अदालत से अबूरी ज़मानत नहीं करवाई। जो एफआईए की लाहौर की अदालत है वहाँ से अबूरी ज़मानत नहीं करवाई। इनको पता है कि आज ये पेश हुए हैं, इनको एक सवालनामा दिया गया है और 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये सवालनामा जमा करवा देंगे और एफआईए तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट, अखराज रिपोर्ट बना देगा कि इनके खिलाफ जो केस है वो नहीं बनता, ये केस एफआईए की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। जो उन्होंने पहले जो कुछ किया, आज वो गए हैं प्रोटोकॉल के साथ, सारे अफसरान ने अपनी हाजिरी लगवाई है और सलाम दुआ हुई है, चाय वगैरह पी और वो वापस आ गए। और एफआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि सलमान शहबाज पेश हुए थे, उनको हमने सवालनामा दे दिया है। और ये सवालनामे से मुराद क्या है कि वो एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको सवालनामा दिया गया है, वो जवाब उनको पता है कि उन्होंने क्या लिखना है। आज बाकायदा वो जो रिपोर्ट है वो भी सलमान शहबाज पढ़ के आए हैं कि वो रिपोर्ट क्या होगी। और उसके बाद अगले इसी हफ्ते के अंदर अंदर हिफाजती ज़मानत ख़त्म होने से पहले पहले उनको शामिल तफ्तीश जो होना था वो हो गया। अब उनको गिरफ्तार तो किसी ने करना नहीं है, 2-4 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट आ जाएगी और कहा जाएगा कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो खारिज किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि उनकी हद तक जो चलान था वो इश्तिहारी का था। इश्तिहारी जब शामिल तफ्तीश हो जाए और पुलिस के साथ या तफ्तीशी जो टीम है उसके साथ मुका हो जाए तो वो फिर बाहर से ही उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, फारिग कर देते हैं और वो मुकदमा फिर अदालत में जाता ही नहीं है। तो ये आज कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में डाली गई है, जो इनके आने वाले दिन ये मजीद बेनकाब होंगे, लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं वो दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चारसदा पुलिस को, केपी के चारसदा से पुलिस गई थी, 2 साल पहले एक बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था अली वज़ीर के खिलाफ। अली वज़ीर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और वो कराची जेल में हैं। जब सवाल पूछा जाता है और मोहसिन दावड़ जिन्होंने डंडे के खौफ से, उस वक्त तो 2 वोट थे इनके, दोनों वोट इन्होंने शहबाज शरीफ के हक में देकर उसको वज़ीर आज़म बनाया, वो तो 1 वोट से जीता था, 1 वोट से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई थी। और ये सिर्फ डंडे की वजह से आगे पीछे गालियां देते हैं और जब डंडा सामने आ जाता है तो फिर ये उनके आगे लेट जाते हैं। इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दिया, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत का अमेरिका से मुसल्लत शुदा एक बयानिया था वो, और जो साइफर का मामला था, धमकियां दिलवा के ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसमें इन्होंने साथ दिया। अब वो अली वज़ीर सड़ रहा है जेलों में और मजाल है कि कोई बिलावल जरदारी से पूछा जाए तो वो कहते हैं मुझे पता भी नहीं है, बल्कि यही बिलावल जरदारी एंड कंपनी थी जिन्होंने अली वज़ीर को बाकायदा प्रोटोकॉल के ज़रिए ये सिंध हाउस में लाए थे। यहाँ एक कमरे को सब जेल डिक्लेयर किया गया था और यहाँ उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करवा के उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी वोट उन्होंने अपना शहबाज शरीफ के हक में और इमरान खान के खिलाफ दिया था, और फिर जब शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का भी वोट दिया। अब वो जलील हो रहे हैं कराची की जेलों में।
علی وزیر کی گرفتاری اور پوچھ گچھ کے لیے چارسدہ پولیس نے کراچی کی 2 انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں 10 اور 11 کے ججز سے درخواست کی تھی۔ درخواست چارسدہ میں تھانے کے انسپیکٹر غلام علی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں غلام علی نے استدعا کی کہ انہیں علی وزیر کی دوبارہ گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دی جائے، کیونکہ ان کے خلاف ریاستی مدعیت میں جو مقدمہ ہے بغاوت کا وہ درج ہے۔ اور 2 مارچ 2020 کو چارسدہ میں ایک پشتون تحفظ موومنٹ ہے پی ٹی ایم کی ایک ریلی تھی، اس میں انہوں نے ریاست مخالف تقریر کی تھی اور ریاست مخالف نعرے لگائے تھے۔ تحقیقاتی افسر کا کہنا تھا کہ رکن قومی اسمبلی علی وزیر جو کراچی کی جیل میں ہیں کو گرفتار کرنے اور پوچھ گچھ کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں انہوں نے کراچی کی 2 انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز سے NOC جاری کیا جائے اور علی وزیر کو گرفتار اور پوچھ گچھ کی اجازت کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو اجازت دی جائے، ہدایات دی جائیں۔ علی وزیر پہلے بھی بغاوت کے مقدمہ کا شکار تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں نے چارسدہ پولیس کو 2 سال قبل درج ہونے والے بغاوت کے چھٹے مقدمے میں سینٹرل جیل میں قید رکن اسمبلی علی وزیر سے تفتیش کی اجازت دے دی ہے، اور ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ ملزم کو رہا نہ کیا جائے۔ آپ ملزم کو تفتیش کر سکتے ہیں لیکن ملزم کو آپ نے رہا نہیں کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تفتیش کے بعد کیا ان کو چارسدہ منتقل کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے یا وہیں رکھا جاتا ہے، اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی جو سامنے آ جائے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جانب سے ایک سامنے آیا ہے فیصلہ۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ توہین رسالت کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے فرد جرم میں دفعہ لگائی ہی نہیں، جب ملزم کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا جرم کیا تو وہ اپنا مقدمہ کیسے لڑے گا؟ کیا یہ کیس 295C میں آتا ہے؟ اب ہوا کیا کہ 295C کا مقدمہ تو درج ہو گیا، لیکن اس پر جو فرد جرم عائد کی جاتی ہے اس میں وہ دفعہ ہمیشہ ججز وہ دفعہ لگاتے ہیں جو تفتیش میں چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کے بعد پھر عدالتیں وہ دفعہ لگاتی ہیں۔ تو عدالت نے کہا جب ٹرائل کورٹ نے فرد جرم میں وہ دفعہ لگائی نہیں ہے تو آپ اس کو اس مقدمے میں کیسے گرفتار رکھ سکتے ہیں؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ FIA نے شکایت کے معاملے پر انکوائری کی۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جرم میں کیا دفعہ لگتی ہے۔ FIA نے اس کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے بھی لی۔ کونسل نے کہا کہ ملزم پر 295C نہیں لگتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، جب ایک آئینی ادارے کی رائے پر عمل نہیں کرنا تو اسے بند کر دیں۔ بھائی اگر FIA کو بہتر پتہ ہے کہ یہ 295C لگتا ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل کو پتہ ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہا ہے کہ 295C نہیں لگے گا، جو بھی وقوع تھا، اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے رائے دے دی گئی کہ اس پر دفعہ 295C جو توہین رسالت کا ہے وہ نہیں لگے گا، تو عدالت نے کہا اس پر فرد جرم بھی 295C کی نہیں ہوئی، اور آپ اس کو 295C میں گرفتار کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ اپنی صرف اور صرف جو قانون ہے اس کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے ان کا نہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ماننی تو اس اداروں کو بند کر دیں۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے 8 جون 2022 کو آنی تھی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے باوجود ضمانت کیوں مسترد کر دی؟ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے کہ مذہب کے بارے میں ہر کیس کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے۔ مذہب سے متعلق معاملات افراد کے ہاتھوں میں نہیں دیے جا سکتے، بلکہ ریاستی مشینری کو انتہائی صلاحیت اور احتیاط سے دیکھنے چاہیے۔ ان معاملات میں ریاستی مشینری کو افراد کے سامنے لیٹنا نہیں چاہیے۔ مذہب سے متعلق ایک کیس میں ٹرائل کورٹ نے فرد جرم عائد کی لیکن دفعہ نہیں ڈالا تو وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ عدالت نے FIA کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مزید تفتیش کا کیس ہے۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کی ملزم کی ضمانت منظور کی۔ اب اس میں جو ہے وہ عدالت نے قرار دیا کہ ملزم زاہد محمود پر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کا الزام ہے جس نے توہین رسالت پر مبنی پوسٹ ڈالی۔ پوسٹ عربی میں ہے لیکن تفتیشی خاموش ہے کہ شکایت کنندہ عربی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ شکایت کنندہ کو پوسٹ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تفتیش میں اس بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ FIA نے سائبر کرائم ملتان نے 6 جون 2022 کو جو مقدمہ درج کیا تھا۔ ایک چیز اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اگر آپ بغاوت کے اور جو غداری کے مقدمات اب پرائیویٹ لوگوں کی مدعیت میں درج ہونے لگ گئے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اسلام سے متعلق معاملات ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کی مدعیت میں نہ ہوں، بلکہ وہ معاملات آئیں اور ریاست خود اپنی مدعیت میں ایسے معاملات کو دیکھے۔ بالکل ایسی طرح بغاوت اور جو غداری کے مقدمات دھڑا دھڑ ایک بندے کے خلاف 100 مقدمے درج ہو رہے ہیں، خدا کے لیے اس پر بھی آواز اٹھائیں اور اس پر بھی فیصلہ جاری کریں کہ یہ عام پرائیویٹ لوگوں کا کام نہیں ہے
کہ وہ کہے کہ ریاست کے ساتھ غداری ہو گئی یا فوج میں کوئی بغاوت ہو گئی یا کچھ اس طرح کا ہو گیا، اس پر بھی ضرور فیصلہ آنا چاہیے۔ پی آئی اے کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور سپریم کورٹ میں مزید 80 پائلٹس بھرتی کرنے اور 250 مزید بھرتیوں کی فوری اجازت طلب کی گئی تھی، کیونکہ امپورٹڈ حکومت اپنے لوگوں کو نوازنا چاہتی ہے۔ پہلے بھی انہی کے دور میں جو پائلٹس بھرتی ہوئے تھے وہ جعلی ڈگریوں پر تھے، انہی کے دور میں پی آئی اے میں بھرتیاں ہوئی جو جعلی ڈگریوں پر تھیں۔ اب چونکہ یہ سارے کا سارا ہے آپ کے خواجہ سعد رفیق کے پاس، خواجہ سعد رفیق چاہتا ہے کہ اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے اپنے لوگوں کو نوازنے، اس وجہ سے انہوں نے درخواست دائر کی اور عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں پی آئی اے کی بھرتیوں کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ قومی ایئر لائن نے عدالت سے مزید 250 ملازمین بھرتی کرنے کی اجازت مانگی۔ عدالت نے تفصیلات طلب کی کہ نئے ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، انہیں کن عہدوں پر اور کیوں بھرتی کرنا ہے، بزنس پلان اور ریونیو کی تفصیلات بھی بتائی جائیں۔ عدالت نے قومی ایئر لائن کی فوری طور پر 80 پائلٹس کی جو 80 پائلٹس اور 250 بھرتیوں کی درخواست کو مسترد کیا۔ عدالت نے نئے جہازوں کے لیے روٹس اور ادائیگی کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ پی آئی اے کے یورپ، امریکہ اور کینیڈا سمیت تمام روٹس تو بند ہو چکے ہیں، ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے پی آئی اے میں کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا مزید 80 پائلٹ کیا کریں گے جب ٹوٹل جہاز ہی آپ کے پاس 30 ہیں، تو آپ 80 پائلٹس کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پی آئی اے وکیل سلمان اکرم مہاراجہ نے کہا کہ پی آئی اے 5 نئے جہاز خریدنا چاہ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2018 میں بھرتیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ سال 2019 میں حج آپریشن کے لیے بھرتیوں کی اجازت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باعث آج خود بھرتیاں نہیں کر سکتے۔ چیف فائنینشیل آفیسر پی آئی اے نے بتایا کہ مجموعی طور پر 370 پائلٹ تھے، جن میں 34 استعفے دے چکے۔ پی آئی اے نے 11 ماہ میں 154 ارب روپے کمائے ہیں۔ موجودہ آپریشنز کے تمام اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کے پاس 20 جہاز اپنے جبکہ 10 لیز پر ہیں۔ پی آئی اے کے 7 جہاز بین الاقوامی آپریشنز میں حصہ لیتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ فائنینشیل آفیسر صاحب تو خوبصورت تصویر کشی کی ہے، لیکن حقائق ایسے نہیں ہیں۔ مشکل سے ادارہ اپنا خرچہ پورا کر رہا ہے، جہازوں کے پیسے کہاں سے دے گا؟ ایسا نہ ہو پی آئی اے جہازوں کی قسطیں اور تنخواہوں کے لیے پھر حکومت سے پیسے مانگ رہا ہو۔ ملازمین کم کیے، اب بھرتیاں کر کے دوبارہ حالات آپ وہیں لے جا رہے ہیں۔ عدالت نے کہا آپ اس پر ہمیں پہلے رپورٹس دیں پھر ہم دیکھیں گے۔ عدالت نے ان کی فوری جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا اور جنوری کے پہلے ہفتے تک اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔